علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ میں ذیشان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے آج بات کرتے ہیں اللہ کا وجود، بیدہ الملک سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کا ہاتھ سے جو ہے وہ کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو سمجھ آیا یا ہم نے سنا بچپن سے آج تک یا ابھی تک جو ہمارا ایمان ہے اللہ کے وجود کے بارے میں، وہ کیا ہے، اور ہم نے اللہ کی موجودگی یا وجود کو کیسے مانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج یہ سوال حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی شکل تو کوئی نہیں ہے، مگر بیدہ الملک کے مطابق یعنی قرآن سے جو بیان ہوا ہے اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا جب کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بیدہ الملک یعنی اللہ کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، ٹھیک ہے، تو بے شک ہے۔ تو اس ہاتھ سے مراد ایک ایسی ذات سے وابستہ ہے جس ذات کی شکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب شکل ہی ایگزسٹ نہ کرے یا نہیں کرتی، اور پھر ہاتھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہاتھ ہے تو پھر پوری مکمل شکل بھی بنتی ہونی چاہیے یا بننی چاہیے۔ یہ ہم عام مسلمانوں کا سوال اور دقت ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو جلدی کسی بھی عام مسلمان کو سمجھ نہیں آتی، اور بندہ طرح طرح کی دلیلوں، علم اور باتوں میں الجھا رہتا ہے۔ مطلب عام مسلمانوں کا، ہم سب کا عمومی اور بنیادی سا سوال ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس سوال کو آج حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس غور اور فکر سے آپ نے سننا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ کی مہربانی اور فضل سے بات سمجھ آ جائے گی یا آ جاتی ہے۔ بات سمجھیں یہ کہ یہ رب کریم کی بات انسانوں سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مراد جب لفظ ہو ہے تو یہ کہنے سے شکل بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو اللہ یعنی کہ وہ اللہ ایک اشارہ ہے، ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے بلکہ انا، اور یہ کہ انا، اور یہ کہ نحنو یعنی میں، اور پھر ہم نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا سے مراد یہاں پر ہم سے مراد یعنی جمع کا جو صیغہ ہے، جبکہ رب کی ذات جو وہ واحد ہے، اکیلی ہے، ٹھیک ہے، ایک ذات ہے۔ اب یہ کوئی عجیب ہی بات ہے، ٹھیک ہے، اور واللہ یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو رب یہ صیغہ خود اپنی ذات کے ساتھ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم، ٹھیک ہے، یعنی کہ کبھی ہم اور کبھی میں۔ مثلا یہ کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ٹھیک ہے، میں نے چاہا کہ میں جانا چاہوں، ٹھیک ہے، لیس الخلقی تو پیدا کر دیا۔ پھر یہ فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وانا لہ تحافظون، یعنی رب کہہ رہا ہے یہاں ہم استعمال کر رہے ہیں رب اپنی ذات کے لیے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کبھی رب اپنے لیے انا کا کہتا ہے، کبھی رب نحنو فرماتے ہیں، اور کبھی رب اپنے لیے ہو فرماتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی اپنے لیے کیا فرماتا ہے اور کبھی کچھ فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ٹھیک فرماتا ہے رب، ٹھیک ہے۔ جب آپ بندے اللہ کریم کی ذات کو جاننے کی کوشش کریں گے، ہم انسان اور خواہش اور شوق میں ہوں گے، تب پتہ چلے گا کہ رب کریم نے بڑی کمال وضاحت بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اپنی ذات کے حوالے سے، کہ اللہ یعنی وجہ اللہ کا لفظ بنایا، وجہ اللہ کا لفظ بنایا رب نے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے خود فرمایا قرآن میں فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم جدھر جاؤ اللہ کا چہرہ ادھر ہے، ٹھیک ہے۔ کیا انسان کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسی بات بالکل بھی آپ نے خیال میں نہیں لانی، خبردار۔ پھر رب کا چہرہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ غور کریں صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ، تو کہاں اللہ کا رنگ، یا کیا اللہ کا رنگ ان ساتوں رنگوں والے میں سے ایک رنگ ہے؟
جو ہم کوسے قضا کے رنگ دیکھتے ہیں، ان رنگوں میں جو رنگ ہیں لال، پیلا، نیلا وغیرہ، تو پھر اللہ کا رنگ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، سب سے اچھا رنگ۔ پھر عین اللہ کا لفظ اور ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا لو بندو تم بھی دیکھو، انی معکم من الناظرین، میں بھی دیکھنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ دیکھے گا کیسے؟ آنکھ سے دیکھتا ہے۔ سمیع و بصیر، یہ رب ہے، سنتا ہے، رب دیکھتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے۔ اللہ زبان کے بنا بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، اللہ زبان کے بنا بولتا ہے، رب آنکھ کے بنا دیکھتا بھی ہے۔ تو سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ ساری بات ہے کیا جو رب اصل میں ہمیں، جو رب اتنی تفصیل سے اور وضاحت سے فرما رہا ہے، اگر ہم نے غور کیا ہو یا ہمیں یہ صحیح سے بتایا اور سمجھایا گیا ہو، تو پھر ہمارا ایمان کیسے رب پہ کتنا مضبوط ہوگا، یہ آپ نے تصور کرنا ہے اور سوچیں، اس بارے میں فکر کریں۔ وہ اللہ کے قریب بھی ہے، دور بھی ہے۔ تو سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے ہے، اور یہ ساری بات ہے کیا؟ وہ اللہ جو قریب بھی ہے آپ کے اور دور بھی ہے ہمہ وقت، مکان بھی رکھتا ہے اور لامکان بھی رکھتا ہے۔ یہ رب کریم کی بڑی عمدہ اور خوبصورت بات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی رب تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے یہ ہے مکان اللہ کا یا بیت اللہ، یعنی کہ اللہ کا گھر۔ ٹھیک ہے، اور وہ بیت النبی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مراد جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اللہ کا بھی وہی گھر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کا گھر جو ہے، تو کیا اللہ اس میں رہائش بھی رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب غور کریں، انسان بندہ جس کا گھر ہے، بندے کا جو بندہ انسان تو گھر سے بڑا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب رب جو ہے وہ گھر کے اندر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے، باہر بھی ہے، اس اللہ کا مکان ہے۔ ٹھیک ہے، آسمان پر اللہ جو ہے وہ لامکان ہے۔ ٹھیک ہے، اور کتنے بندوں انسانوں کے دلوں میں اللہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کی بات ہے جو بہت بڑی عظیم بات ہے۔ ٹھیک ہے، انسان بندے کی عقل اور زاویہ اور تصور و خیالات سے باہر نکل کر بندے کو یہ ساری باتیں جو ہے سمجھ آنی ہے۔ ٹھیک ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں، مطلب کہ یہ توفیق اللہ ہوئی ہے تو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یا میں بیان کر رہا ہوں اپنی عقل اور سوچ کی دنیاوی علم، جو ڈگریاں ہم نے حاصل کی ہوتی ہیں، ان کو پس پشت ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اور ذاتی علم کو جو ہے پھر ترک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تب جا کر یہ توفیق ملتی ہے اور ملے گی بھی آپ کو ایسے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ کی ذات کو اس طرح سے بیان کرنے کے قابل ہو جائیں آپ۔ ٹھیک ہے، اب بندے انسان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو اس سے کیا اللہ قریب ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم اس طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اگر سجدہ کیا تو کیا اللہ وہاں سے دور ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو لگائیں اپنی اپنی عقلیں اور علم و ڈگریاں جو ہم نے آج تک حاصل کی ہیں، ان کو استعمال میں لائیں اور سب زور لگائیں، ایک دفعہ تلاش کریں کہ یہ سوال اور پھر اس کا جواب کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے میرے اس سو کالڈ جو اینڈ ماڈرن اور بیسٹ نالج ہم نے حاصل کیا ہے کی مدد سے آپ میں کیا جان سکتے ہیں یا کیا جان سکیں آج تک۔ ٹھیک ہے، رب کی ذات کے بارے میں کوئی کتنا جان سکے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اپنے اس دنیاوی علم سے جتنا جان سکے وہ کتنا جانا اور کیسے جانا۔ ٹھیک ہے، یہاں اگر آ کر پھر جو ہے سب علم اور سب مشاہدے اور دنیا کی ڈگریاں اور نالج اور ڈگریاں سب جو ہے اسفل سافلین میں غرق ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ یہاں ڈگریاں جو ہیں، ٹیکنالوجی، ماڈرن جدید کمپیوٹرائز ڈیوائسز، سب کچھ جو ہے وہ ایک قسم کا ہمارے کسی کام نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، پھر جب بندہ یہاں اس مقام پر آ کر پہنچ گیا، کوئی بہن بھائی خوش نصیب، تو